السلام علیکم ناظرین، ممتاز احمد بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت عوام کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اس حکومت نے بھی کی، اس سے پچھلی حکومت نے بھی کی، اس سے پچھلی حکومت نے بھی کی، مگر کسی نے ریلیف نہیں دیا اور نہ ہی ریلیف کوئی دے سکتا ہے ان حالات میں۔ صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے عمران خان کی اسٹریٹجی جو اس حوالے سے تھی، وہ کیا ہے اور کس طرح قابل عمل ہے اور کس طرح اس میں مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو طریقہ کار اپنا رہے ہیں وقتی ریلیف دینے کا، جیسے سستا آٹا، مفت آٹا، رمضان بازار، سستے رمضان بازار، یہ فضول چیزیں ہیں۔ اور رمضان بازاروں میں تو بس صرف یہ ہے کہ رمضان بازار لگا کے آپ چند لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور زیادہ پھر جو سکینڈل نکلتے ہیں، جو پیسے کھا جاتے ہیں، پچھلے بھی کئی ماہ رمضانوں میں جو سکینڈلز نکلے کہ گورنمنٹ کے اداروں نے جو پیسے کھا لیے، اسے عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ چند ایک لوگوں کو ہوا بھی ہوگا تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اب سستا آٹا یا فری آٹا، یہ چھینا جپٹی، لوگ زخمی ہوں گے، لوگ لائنوں میں لگیں گے، لوگ مریں گے، لوگ کسی کو مل سکے گا کسی کو نہیں مل سکے گا، سارا سا دن لائنوں میں لگے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ اصل چیز کیا کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کنٹرول کریں۔ آپ پرائز کنٹرول جب تک آپ نہیں کریں گے، اس وقت تک پرائس کنٹرول کو آپ مجسٹریٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ریڑیوں کو پکڑ لیا، ٹھیلے والوں کو پکڑ لیا، چھوٹے دکانداروں کو جرمانے کر لیے، ان کو گرفتار کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو جو سٹاک ہولڈرز ہیں جن نے بڑے بڑے گوداموں اور آج سے مہینہ دو مہینے پہلے سٹاک کر لی ہیں چیزیں اور ابھی ماہ رمضان میں وہ ڈبل ٹرپل ریٹ سے بیچیں گے، ان کو پکڑیں۔ جب تک آپ طاقتور لوگوں کو نہیں نہ پکڑیں گے، بڑے جن نے کروڑوں اربوں روپے کے سٹاک کیے ہوئے ہیں، پھر چھوٹے دکانداروں کو پکڑنا فائدہ نہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ چھوٹے دکانداروں کو صرف دکھاوے کے لیے ان کو جرمانے کر دیے، کچھ کو گرفتار کر دیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ فضول چیزیں، اس سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں دوسرا، آپ جہاں سے اگر آپ جائیں موٹر وے پہ سفر کریں تو ریسٹ ایریاز جو ہیں جتنے بھی ہیں، وہاں آپ کو کوئی چیز بھی آپ کو لینا، آپ کو ڈبل ریٹس پہ ملے گی۔ کوئی آپ بوتل لیں، کوئی ٹافی لیں، جو بھی چیز لیں، آپ کو عام اس کا جو ریٹیل پرائس ہوگی اس سے ڈبل ریٹ پہ ملے گا۔ اس طرح آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، کسی ہوٹل سے لے لیں، کسی لاری اڈے پہ لے لیں، کسی بس سٹاپ سے لے لیں، کسی مین جگہ پہ جو مین یعنی ایئرپورٹ ہے وہاں آپ لیں، تو آپ کو ڈبل قیمت پہ ملے گی۔ یہاں کنٹرول کر لیں۔ یہاں کنٹرول کون کرائے گا؟ یہاں صرف دکھاوے کے لیے کچھ دفعہ بس ایکشن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 6-7 مہینے 8 مہینے بعد ایک آدھ دفعہ تھوڑا سا ایکشن کیا، 2-4 لوگوں کو جرمانے کیے، 2-4 لوگ گرفتار کیے، اور پھر روٹ وہی چلتا رہا۔ ہم ماہ رمضان میں بھی دیکھتے ہیں کہ شروع سے پہلے روزے سے لے کر آخری عشرے تک دل جما کے لوٹتے ہیں، جی بھر کے لوٹتے ہیں۔ آخری 2-4 دنوں میں 2-4 لوگوں کو گرفتار کر لیا، 2-4 لوگوں کو جرمانے کر دیے، اور جناب جی واہ واہ جی بلے بلے بلے، کیا ہوا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا، ابھی آپ دیکھا کہ جب یہاں ہر کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے مہنگائی کو کنٹرول کرا نا، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ پیٹرول کے ریٹس جب زیادہ ہوتے ہیں تو کرائے خود بہت بڑھا دیتے ہیں، اور جب پیٹرول کے ریٹس کم ہوتے ہیں تو کرائے کم نہیں کرتے۔ وہی ایک کنٹرول کر لیں، وہی جو سیکٹری آر ٹی ہے یا جو بھی ادارے ہیں فوری طور پہ ایکشن لیں۔ جیسے پیٹرول کے ریٹس کم ہو، کرایہ اسی حساب سے اسی ریشو سے کرایہ کم کروائیں، اور اگر زیادہ ہو تو وہ خود زیادہ کریں۔ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ وہ مرضی سے زیادہ کر دیتے ہیں، اور دل کرے تو کام کرتے ہیں، دل کرے تو نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کی مہنگائی کم کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا تھی، اور کیوں وہ اچھی لگ رہی ہے اور کیوں وہ قابل عمل لگ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو جہاں بھی چیز ملتی ہے نا، جہاں وہ اگتی ہے، جیسے کسان ہے وہ اگاتا ہے، اور گاہک جو ہے خریدار ہے خریدتا ہے، یہ دو ہوتے ہیں۔ اس کے درمیان ایک ہوتا ہے مڈل مین، جس کو آپ آڑتی کہتے ہیں۔ اصل کمائی وہ کرتا ہے۔ اب یہاں مثلا سبزی ہوتی ہے، گوبھی وغیرہ ہوتی ہے،
تو گاجریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اگر آپ یہاں تھوڑا ساتھ ہی، یہ ثوابی ہے، مردان ہے، چاستہ ہے، ان ایریاز میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں سے یہ جو ہے تقریباً 5 روپے کلو مل جاتی ہیں، اور اس کا کیریج آپ لگائیں تو 40-50 پیسے پر کے جی کے کیریج پڑتا ہے اسلام آباد آنے میں، اور یہاں آ کے 180 روپے، 150، 200 تک بکتی ہے۔ اتنا بڑا منافع کون کماتا ہے؟ کسان کو تو وہی 5-4 روپے ملتا ہے، اور جو خریدار ہے وہ 200 روپے ہے۔ تو درمیان والا اتنا بڑا منافع کون کھاتا ہے؟ وہ کھاتا ہے مڈل مین، آڑتی۔ تو عمران خان نے یہ سوچا تھا، یہ کر رہے تھے کوشش لیکن کر نہیں سکے کیونکہ حکومت پہ ختم ہو گئی، شاید کر بھی دیتے، لیکن انہوں نے یہ کرنا تھا کہ اسلام آباد میں جو سبزی منڈی ہے یا بڑے بڑے شہروں میں جہاں سبزی منڈی ہے، وہاں جو ہے کسان کی ایکسیس دینی تھی ان کو کہ کسان اپنی جو پروڈکٹ ہے، اپنی جو اجناس ہیں، ان کو وہ منڈیوں تک لے آئے اور خود ہی اس کو سیل کرے، یعنی اس کو کتنا منافع لینا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کسان کو بھی زیادہ منافع مل جاتا، اور جو خریدار ہیں ان کو بھی سستی سبزی مل جاتی۔ کوشش میں تو تھے لیکن وہ کر نہیں سکے۔ یہاں جو ہے سب سے زیادہ مال کمایا جاتا ہے، جو انفلوئنشل طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں۔ مثلا اب آٹا آیا، آٹا سستا آٹا اور فری آٹا، جو اسکیمیں آئی ہیں، جو ملیں آٹا دیں گی، بنائیں گی، میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں یہ جو آٹا ہے کوالٹی وائز اچھا آٹا نہیں ہوگا، وہی کمائیں گے، اور ملیں کوئی عام بندوں کی تو ہے نہیں، وہی لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کے فلور ملے ہیں، تو ان کا آٹا کوالٹی کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جو سبسڈائز آٹا ہوتا ہے، اس کو سبسڈائز دینے کے بجائے آپ ایسا کریں کہ آپ اس کا ریٹ کم کر دیں، وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کے لیے برابر کر دیں، یہ نہ دیں کہ مفت دیں، یا آپ سستے ریٹ پہ لوگ بھاگتے پھریں، یہ لائنوں میں پھریں، ہر جگہ ملے، ہر دکان پہ ملے، اور سستے ریٹس پر ملے، تاکہ ہر بندے کی پہنچ میں ہو، اور ہر بندہ اس کو سستے میں خرید سکے، اور فائدہ جتنا بھی پہنچنا ہے وہ سب کو پہنچے۔ لیکن یہ کوئی کرے گا نہیں، نہ یہ حکومت کرے گی، نہ پچھلی حکومتوں نے کی، نہ ہی شاید آنے والی حکومت کرے، تو کیونکہ یہ صرف دکھاوا کرنا ہوتا ہے، جو یہ بھی کر رہے ہیں، پچھلے نے بھی کیا، آنے والے بھی کریں گے۔ اور اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ریلیف ہے نا، یہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر حکومتیں چیزیں سستوں کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں لوگ کی چیزیں سستی ہوں گی، کبھی بھی نہیں ہوں گی، اور کوشش کریں کہ یہیں ریٹ مستحکم ہو جائیں، اس سے ریٹ بڑھے نہ، سستا ہونا تو دور کی بات ہے، کیونکہ جس طرح آئی ایم ایف ہے، یا جس طرح ہمارے دوسرے پاکستان نے قرضے دینے دوسرے ممالک کو، تو یہ حالات ابھی اتنے سدھرنے والے نہیں ہیں، اور سستی چیزیں ہونے والی نہیں ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔